میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا، اگر وہ زندگی میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہو، جب وہ آپ سے پڑھ کے چلا جائے تو پھر آپ کامیاب تھے. پوری سوسائٹی اور پورا جو بچے کا ایکو سسٹم ہے، جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے تو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے ریکوائرمنٹس پورے نہیں ہوتے ہیں. یہ جو بچے کی زندگی کے پری برتھ سے لے کے یہ جو پہلے چند سال ہوتے ہیں، 4-5 سال، جی، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس کے فیوچر کو طے کرنے میں. یہ صرف پڑھانا نہیں ہے، یہ آپ کو لائف سکسیس یا اپرچونٹیز ٹو لائف کو بہتر بنانا ہے اس دور میں. ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پڑھ کے بہت سارے ہیلتھ کے اندر بھی ایز اے پروفیشنل جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اسپیشلی ٹیچنگ فورس میں کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی کوالیفیکیشن ہے، کوالیفائڈ ہے، تو اس کو جس طرح سے بی ایڈ ایم ایڈ کی اہمیت ہے اسی طرح نہیں ہے. اور یہ ایک بہت ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. جو ہمارا الائنس ہے، پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ، ہم تقریباً 12-13 یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے اور اسی اس پہ کر رہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے کورسز بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور اسی طرح کی ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. تو اس میں ان کو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں جو ان کورسز کی طرف یہ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم کر کے کل کو جا کے مارکیٹ میں ہمیں اس طرح سے جاب نہیں مل سکتی، اسپیشلی گورنمنٹ میں. پرائیویٹ سیکٹر پھر بھی ایبزارب کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بڑا امپلائر اس ملک میں اب بھی گورنمنٹ ہے. جی، ٹھیک ہے. یا لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں نا، مڈل کلاس طبقہ جو ہے یا لوور مڈل کلاس سے جو لوگ آتے ہیں، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی جاب میں جانا ہے ہم نے. گورنمنٹس یہ سمجھتی ہیں کہ اساتذہ کی ٹریننگ نہ بھی ہوئی ہو تو ان کو ریکروٹ کر کے ہم ان کی ایک انڈکشن ٹریننگ کر کے یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں. بالکل ایک شارٹ ٹرم ٹریننگ which is all together incorrect جی. بالکل یہ انفارچونیٹ ہے. یہ اس کے پیچھے جو وہ ریزن بتاتے ہیں ڈسکشنز میں کہ یار آپ کے ٹرینڈ ہوئے ہوئے ٹیچر یا نہ ٹرینڈ ہوئے ہوئے ہوں، ان کے پڑھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. کہاں سے اس ڈیبیٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مجھے بہت ہی عجیب لگ رہا ہے. کوئی درجنوں دفعہ ان محکموں کے افسران سے کر چکا ہوں جو ان کاموں کو کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ان پرنسپل ایوری ٹائم وی ڈسکس ود دیم دے ایگری ٹو دیز تھنگس. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پروسیسز آف چینج میں کیا مشکل ہے کہ اینڈ پہ وہ چینج ہوتی نہیں ہے. ایک ایم ایس سی بہت بہتر پڑھا سکتا ہے بایولوجی یا فزکس، ٹھیک ہے، اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اس کو آتا ہوگا، لیکن جو اس کی پیڈاگوجی ہے، جو اس کی میتھڈالوجی ہے، جو چائلڈ سائیکالوجی ہے، بہت سارے ڈائنامکس ہے جو ایک ٹیچر نے سیکھنا ہے. سمپل سا آرگومنٹ ہے جی. آپ اپنے ارد گرد لوگ دیکھ لیجئے، کہیں دور نہ جائیں، اپنے اساتذہ میں دیکھ لیجئے، کیا ہر لائق آدمی اچھا استاد تھا؟ آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے جو اپنے کیریئر میں بہت کمپیٹنٹ کنٹینٹ وائز نہیں تھے لیکن وہ اچھے استاد تھے. اور بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھنے کے کیڑے تھے، جن کو ہم اپنی زبان میں تھیٹے کہتے تھے. بالکل، وہ پڑھائی میں اتنے تھے لیکن وہ بات نہیں کر سکتے تھے، ٹیچر نہیں بن سکتے تھے، پڑھا نہیں سکتے تھے جی. سو ٹیچنگ ایک علیحدہ اسکل ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے پوڈ کاسٹ میں، ہمارا یہ 26واں ایپیسوڈ ہے. اس میں ہم پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود جو وائس چانسلر ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ہم بہت عرصے سے آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دے دیں اور ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آپ تشریف لائیں، تو آپ کا بہت شکریہ آج آپ آئیں. تو تھینک یو سر. بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ تھوڑا اپنا انٹروڈکشن ہمیں کر کے بتائیں، اپنی تھوڑی سی جو آپ کا جو تعلیمی سفر ہے اور پھر کیسے آپ اس سٹیج تک پہنچے، وہ ذرا بریفلی ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بتائیں. اس کے بعد پھر ہم آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے اس پہ آئیں گے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی آپ کا، اینڈ یہاں بلانے کا اپنے پوڈ کاسٹ میں. تھینک یو. جو تعلیم کا سفر ہے جو بڑا ماڈسٹ ہے میرا، کو بہت جسے کہتے ہیں نا، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت بریلینٹ تھے شروع سے ہی، اور پڑھائی کا بھی بہت شوق تھا، تو بس درمیانہ سا ہی تھا. اور البتہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں جی میں بائی چوائس آیا ہوا ہوں.
آئی ہیڈ ڈفرینٹ آپشنز ایٹ دیٹ ٹائم. سو وہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے نا کہ جو لوگ کچھ اور نہیں پڑھ پاتے تو وہ ٹیچر بننے آ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں شروع سے ہی جانتا تھا کہ میں 2 طرح کے کام ٹھیک کر سکتا ہوں زندگی میں باقی کاموں کے مقابلے میں, یا میں ٹیچنگ ٹھیک کر سکتا ہوں یا میں ایکٹنگ ٹھیک کر سکتا ہوں. ویری نائس. تو ان دونوں میں سے میں ٹیچنگ کی طرف میرا تھا زیادہ. لیکن ٹیچنگ میں بھی ایکٹنگ چاہیے ہوتی ہے, شامل ہے جی, اس کا حصہ ہوتی ہے. بالکل. اور جو دوسری اصلی والی ایکٹنگ ہے وہ گھر سے بہت جوتے پڑنے تھے, اس وجہ سے ادھر دھیان نہیں دیا. تو ٹیچنگ کی طرف میں آیا تھا, ارادتاً آیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی میری جو ٹریننگ ہے جی وہ بھی ایز اے ٹیچر ہی ہے. اس کے بعد میں نے اپنی جو فردر پڑھائی ہے وہ زیادہ تر ایجوکیشنل ریسرچ کی سائڈ پہ. ٹیچنگ کی ٹریننگ پہلے کی, پھر میں نے اپنی ہائر ڈگریز جو تھیں جیسے پی ایچ ڈی وغیرہ, اس میں نے ایجوکیشنل ریسرچ اور بچوں کی جو نفسیات ہے اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہے زیادہ تر. اور اس میں بھی آپ پرٹیکولرلی اگر فوکس کرنا چاہیں نا تو یہ بچوں کی جو لرننگ کے پروسیسز ہیں اور پھر اس لرننگ کو میئر کرنے کے جو طریقے ہیں. سو یہ میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اس سبجیکٹ میں تھی جی. اور پورا کیریئر جو ہے ابتدائی تھوڑا سا اگر آپ چھوڑ دیں پہلے 4-5 سال جو ہے وہ میں نے اسکول میں پڑھایا. ایک پرائیویٹ اسکول نیٹ ورک تھا اور بڑا اچھا وہ میرا ایکسپیرینس تھا. اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی میں جاب شروع کی جی 96 میں. اور تب سے لے کے یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا ہوں جی. بالکل. تو اس طریقے سے. اور ایز اے وائس چانسلر آپ نے کب سے خدمات شروع کی؟ وائس چانسلر مجھے کوئی 1.25 سال ہونے کو آیا جی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پرماننٹ وائس چانسلر کے طور پہ مجھے ابھی کوئی 1 سال سے تھوڑا زیادہ عرصہ ہوا. اوکے, تھینک یو ویری مچ. تو باتیں تو بہت ساری ہم نے کرنی ہے, لیکن ہم آج تھوڑا فوکس کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو رول ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کو ملک میں پروموٹ کرنے کے لیے اب تک جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیں. پھر ہم آگے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اب تک جو آپ لوگوں کے پروگرامز ہے اس میں اسپیشلی جو ارلی چائلڈہڈ کے پروگرامز ہے اس میں ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن یا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ECE یا ECC کا ٹرم استعمال ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن یا ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ہے وہ پورے جو ہولسٹک چائلڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک آسپیکٹ ہے. تو آپ کا ویژن ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ ماشاءاللہ جو آپ جس یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ پورے ایشیا میں لارجسٹ یونیورسٹی ہے ڈسٹینس لرننگ میں, اور یہ ایک بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے پروموشن کے لیے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ اپنا ایک بہت اہم کردار. اور آپ کی لیڈرشپ میں مجھے امید ہے جس طرح سے ہم نے آپ کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہمیں آپ سے بڑی توقعات ہے سر. تو سب سے پہلے آپ جو ایگزسٹنگ پروگرامز ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ کیا پروگرامز آپ آفر کر رہے ہیں, اور پھر ود ریگارڈ ٹو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ آپ کا لانگ ٹرم ویژن ہم جاننا چاہیں گے. تھینک یو. اوپن یونیورسٹی میں جی ہم نے 2016-17 میں ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن پہ کام شروع کیا. ابتدائی کام تب شروع کیا تھا. اوپن یونیورسٹی کی جو فیکلٹی آف ایجوکیشن ہے جی یہ از ون آف دا لارجسٹ ان دا کنٹری ان ٹرمز آف انرولمنٹ ایز ویل اور ان ٹرمز آف فیکلٹی سائز ایز ویل جی. تو ہمارے 6 ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ فوکسڈ ہے. اس کی ایکٹیویٹیز میں اگر ہم بریفلی چلیں تو جب ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا جی پاکستان میں 1-2 جگہیں اور تھیں جہاں پہ اس کے بارے میں کچھ تعلیم دی جاتی تھی, اور گورنمنٹ لیول پہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی بہت ساری اویئرنیس نہیں تھی. ابھی ہمارے یہاں ایک وہ جو تصور کچی کلاس اور پکی کلاس والا چل رہا ہے جس کو ہم پری اسکولنگ کہتے ہیں, وہ تو بہت پہلے زمانوں سے ہے, لیکن اس سے کوئی فارمل فارم میں یہ نہیں تھا جی. سو یونیورسٹی نے اس کے اوپر سب سے پہلے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما سٹارٹ کیا تھا ارلی چائلڈہڈ کیئر کا. اور اس کے بعد کے سفر میں آپ اور ہم ساتھ ہی ہیں. بالکل کی فاؤنڈیشن اور ہم مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل ہم نے پھر اس کا ایک BS پروگرام لانچ کیا. ارلی چائلڈہڈ کیئر کے اندر کوئی اسپیشلائزڈ ریسرچ جو تھی وہ اور اس کو پبلش کرنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. بالکل. تو پہلا جرنل جو اس موضوع پہ پاکستان میں نکالا
وہ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے نکلا اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس تھے جن کے ذریعے سے پھر ہم نے پیرنٹنگ کے بارے میں سرٹیفکیٹ کورسز جو ہیں ان کا انٹروڈیوس کروایا جی. وہ بھی جو ارلی چائلڈہڈ الائنس ہے آپ کا اس کی طرف سے پاکستان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے. سو ہم نے ان چیزوں کو بالکل بہت آہستہ آہستہ, اور ہمارا اینڈ ویژن جو تھا اس سٹیج کا یہ تھا کہ ہم اس کو ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ کے طور پہ یونیورسٹی کے اندر اسٹیبلش کریں گے, جس کا ڈیولپ ہونا ابھی ان پروگریس ہے. بالکل. اچھا, اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ میں ایک اور جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم کام ہے نا جی, وہ اس کی اینول کانفرنس ہے جی, جو پہلے تو ہم نیشنل لیول پہ کرتے تھے جی بالکل, پھر اس کے بعد اب وہ انٹرنیشنل کانفرنس کی فارم میں ہے, اور وہ بھی پارٹنرز کے ساتھ مل کے سب کے ساتھ کرتے شامل ہیں. وہ ہم اس میں کانفرنس ہر سال کرتے ہیں آلموسٹ اس کو. سو یہ جو ارلی چائلڈہڈ سینٹر فار دا ریجنل کنٹریز کا جو تصور تھا یہ اسی کانفرنس میں پیش کیا گیا جی بالکل, اور وہیں سے پھر ہم نے اس کو کرنا شروع کیا. وی ور اے بٹ سلو ان ڈوئنگ اٹ, اینڈ آئی فیل کہ سلو کی بجائے بھی یہی کہنا چاہیے کہ ہر چیز جو ایوالو ہوتی ہے نا نیچرل فارم میں وہ وقت لیتی ہے جی. سو اب ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال ہم اس کو اپنی اس صورت حال میں جیسے سوچا تھا کمپلیٹ کریں گے, لیکن اس کے ساتھ سائملٹینیسلی جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں جی وہ تب سے ہی شروع ہوئی ہیں جی. سو وہ اب کافی حد تک ہم اس میں میچور کر چکے ہیں جی. دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ اس معاملے میں ارلی چائلڈہڈ کیئر, ایجوکیشن اور جو آپ نے ڈیولپمنٹ بتایا, میں اس کی طرف آتا ہوں جی, لیکن ان کے ساتھ اس کو آن لائن موڈ میں آفر کرنا ہے جی. ٹھیک ہے, فیس ٹو فیس موڈ میں اس کا بہت سارا آپ کو ایویڈنس بھی مل جاتا ہے, پلیسز بھی مل جاتی ہیں, مٹیریل بھی مل جاتے ہیں. بالکل. یہ آن لائن فارم میں آفر کرنے کے لیے جو چینجز ریکوائرڈ ہیں, جس طرح کی ارینجمنٹس ہیں, وہ پرابیبلی اور یونیورسٹیوں کے پاس ابھی نہیں, وہ ہم ہی پہلے ہوں گے جو اس میں کام کر رہے ہیں. سو پہلے ہونے کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آپ کو انوینٹ کرنی ہوتی ہے بالکل سرے سے, اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اور ہمیں یہ تھا کہ اس کا موڈ آف ڈیلیوری تو ہم چینج کر دیں, لیکن اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ ان ٹرمز آف کوالٹی آف ٹریننگ دوسروں سے کم نہیں ہونی چاہیے. سو اس چیلنج کو ہم کیٹر فار کر رہے ہیں جی, کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میٹیریلز کی فارم میں, اس کے علاوہ جو ان کے ویکیریس ایکسپیرینسز ہیں بچوں کے نا, مثال کے طور پہ ہم نے ویڈیو کی فارم میں, کسی ڈاکومنٹری کی فارم میں, کسی لرننگ آرٹیفیکٹ کی فارم میں جو چیزیں بناتے ہیں جو ان اے وے ریپلیس کرنے کے لیے ہیں ان ایکسپیرینسز کو جو آپ لائیو فیس ٹو فیس کرتے ہیں. بالکل. سو یہ ایک وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ, لیکن آئی اسٹل ایکسیپٹ کہ اس میں بہت سارے چیلنجز. بالکل نہیں, آئی فلی ایگری, جو آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ بہت کمینڈیبل ہے اور بہت لوگ, تھاؤزنڈس میں لوگ بینیفٹ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ جو ڈسٹینس لرننگ ہے, جو آن لائن آپ لرننگ اپرچونیٹیز آفر کرتے ہیں, تو اس میں آپ رول ماڈل ہے, آپ پائنیئر ہے, اور وہ اچھی بات ہے. آپ چیزیں ٹیسٹ کرتے ہیں, مارکیٹ میں لاتے ہیں, لوگ بینیفٹ کرتے ہیں, اور ایک ٹو وے آپ لوگوں کا ہے, لوگوں کا فیڈ بیک آتا ہے اور پھر آپ اپنی چیزیں امپروو کرتے ہیں. تو گلوبلی آپ کو پتہ ہے, مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں, گلوبلی اس طرح کے ماڈلز موجود ہے. ایون یہاں بیٹھ کے ہم ہارورڈ سے لاسٹ ایئر ہم نے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا ایک سرٹیفکیٹ کورس تھا, پوری دنیا سے انہوں نے ایکسپرٹس کو انگیج کیا اور ہم نے وہ کورس اٹینڈ کیا. بہت بینیفیشل کورس تھا. ظاہر ہے اس میں جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے وہ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ریئل لائف میں وہ بچے جس طرح سے بیہیو کرتے ہیں, جس طرح سے وہ چیزوں کے ساتھ مینوپولیشن کر کے ڈیولپ ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, سیکھتے ہیں, وہ چیزیں تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, وہ جسٹ ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کورس میں اتنا آپ کو اکوپ کیا جاتا ہے کہ آپ جا کے ریئل لائف میں وہ چیزیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ انہونی چیزیں نہیں ہیں, وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ ہم مختلف کورسز, سرٹیفکیٹ, ڈپلوما اور ڈگری لیول کے کورسز آلریڈی آفر کرنا شروع کر چکے ہیں, اور ریسرچ میں بھی آپ نے جرنل کا ذکر کیا. بالکل, مجھے پتہ ہے پہلی دفعہ پاکستان میں یہ آپ لوگوں کو اعزاز حاصل ہے کہ اس طرح کا آپ جرنل پبلش کر چکے ہیں اور کرتے ہیں. جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس میں
پوری سوسائٹی اور پورا جو بچے کا ایکو سسٹم ہے، جب تک اس پہ کام نہیں کریں گے تو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے ریکوائرمنٹس پورے نہیں ہوتے ہیں. اور اس میں آپ جیسا ادارہ جو ایشیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے ڈسٹینس لرننگ کا، میرے خیال میں ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے کہ نہ صرف آپ ٹیچرز کے پروفیشنل کوالیفیکیشنز امپروو کرے، بلکہ آپ نے پیرنٹنگ کا ذکر کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دوسرے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہے، جس میں پالیسی میکرز ہے، جس میں بچے کی زندگی میں اور کئی لوگ ہیں جو بچے کو کیئر دیتے ہیں، اس میں اور لوگوں کا رول ہے. جیسے اگر ہم بچوں کے رائٹس کی بات کریں تو اس میں لائرز اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے. تو پورے معاشرے میں جتنے بھی ڈیفرنٹ پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا بچے کے ماحول میں جو اس کو کیئر دینے والے لوگ ہیں، ان سب پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو یونیورسٹی سے ہماری یہ امید ہے کہ کوئی اس طرح کا اپروچ ہو کہ اگر ہم پاکستان میں ہولسٹک ECD کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یونیورسٹی ایک طرح سے لیڈ کرے. پرائیویٹ سیکٹر میں ٹھیک ہے ہم لوگ انیشیٹیوز لیتے ہیں، لیکن ان کو پھر انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے آپ جیسے یا آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس جیسے ادارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے کوئی پلانز آپ کے ہیں کہ آپ اوور آل سوسائٹی کو اس اہم کام کے لیے، اگر ہم اپنے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں، اگر ہمارے بچے صحیح سے ڈیولپ ہو جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ اپنے تھاٹس. بالکل ویژن یہی ہے جی، یہ جو ہم نے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا سینٹر ایک ڈیولپ کر رہے ہیں جی، بن رہا ہے، اس کے اندر ویژن ہمارا بیسیکلی یہی ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جی ECE جو ہے از ون آف دا کمپوننٹس آف ECD. جی سو فوکس ہمارا ECE نہیں ہونا چاہیے، فوکس ہمارا ڈیولپمنٹ ہے، ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ انکلوڈ ہیلتھ سائڈ آف اٹ، ڈیولپمنٹ انکلوڈ سائیکولوجیکل سوشل ایموشنل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ. بالکل. اٹ انکلوڈز دا انوائرمنٹ ان وچ یو نرش پیپل. سو ہر طرح کی جو ارلی ایئرس کی گروتھ ہے نا جی، بچے کی گروتھ ڈیولپمنٹ، وہ ساری اس کا فوکس ہے جی. اگر آپ اس کا کوئی بھی کمپوننٹ اسکپ کریں گے تو لیٹر ایئرز میں آپ کو اس کمپوننٹ کو دوبارہ سے سپورٹ کرنا پڑے تو یہ بہت زیادہ کاسٹلی بھی ہے، ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، اور ایٹ ٹائمز ڈویبل نہیں ہوتا. یہ جو بچے کی زندگی کے جی پری برتھ سے لے کے یہ جو پہلے چند سال ہوتے ہیں 4-5 سال، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس کے فیوچر کو طے کرنے میں. ایبسولوٹلی. اگر ہم اس کو، جیسا کہ انفارچونیٹلی ہوتا رہا کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، امپورٹنس نہیں دیتے، اور پھر ہم ساری انویسٹمنٹ لیٹر پارٹ آف لائف پہ جا کے کرتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ کرنے سے آپ میک اپ تو کر لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کا، لیکن جو کچھ رہ چکی ہوتی ہیں نا وہ پھر ڈیولپ نہیں ہوتی. بالکل. میں گزارش کروں گا، دیکھیے بچے کی لائف سکسیس جو ہے نا، مثلا تعلیم کا یہ جو حصہ ہے نا، یہ صرف پڑھانا نہیں ہے، یہ آپ کو لائف سکسیس یا اپرچونیٹیز ٹو لائف کو بہتر بنانا ہے اس دور میں. جی اچھا، اب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میں تعلیم کو اتنا ہی ویٹیج دوں جتنا کہ پورے ہاریزن میں اس کا بنتا ہے. بالکل. تعلیم پہ بہت اوور ایمفیسس کروں گا نا تو اس کے وہ والے حصے پھر اگنور ہو جاتے ہیں جو اس کے پیریفریز میں چاہیے ہوتے ہیں. جی. مثال کے طور پہ صحت درست نہ ہو، صحیح بات ہے، آپ کی خوراک ٹھیک نہ ہو، بالکل، تو آپ کی جو باڈی کی گروتھ ہے نا وہ پراپر نہیں ہوگی. بالکل. اور یہ وقت گزر گیا تو اس کے بعد پھر وہ نہیں کرنے کا امکان آپ کے پاس کم ہوتا جاتا ہے. بالکل. سو اگر اس پہ میں اسکول میں فوکس نہیں کروں گا، یہ ارلی چائلڈہڈ سینٹرز میں اس پہ فوکس نہیں کروں گا جی، تو اس کی ڈیمیج بہت زیادہ ہے. تھینک یو سو مچ. یہ تو آپ نے بہت ہی میرے دل کی بات کی، کیونکہ جو کی فنکشنز ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کا وہ عمل شروع ہوتا ہے، بچے کے جو کی فنکشنز ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں پریگننسی کے ٹائم سے ہی، اور پھر بائی دی ایج آف اس کو 3 ڈفرینٹ کریٹیکل فیزز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. فرسٹ 1000 days اسٹارٹنگ فرام کنسیپشن ٹو ایج 2، اور پھر ایج 2 سے لے کے ایج 5، اور ایج 5 سے لے کے ایج 8 تک. یہ کریٹیکل فیزز ہے. آپ نے بالکل بجا کہا
کہ اس میں جو کی فنکشنز ہے بچے کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے، سننے کی، دیکھنے کی، انفارمیشن کو پروسیس کرنے کی، جو بچے کا برین ہے فرسٹ 1000 ڈیز میں آپ کو پتہ ہے 80 to 90% وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پیچھے آپ کے پاس بہت کم اپرچونٹی رہ جاتی ہے. اب یہ باتیں ہم لوگ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ جیسے اگر تھنک ٹینکس اور اوپینین میکرز اور لیڈرز کریں گے تو اس کی ایک اور اہمیت ہوگی. اور پھر نہ صرف آپ بات کریں گے، اس کو آپ پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ جو آپ سینٹر آف ایکسلنس بنا رہے ہیں اس میں نہ صرف آپ ECE پہ فوکس کریں گے، وچ یو سیڈ کہ اٹس جسٹ ون آسپیکٹ آف دا ہول چائلڈ ڈیولپمنٹ، صرف اس کو نہیں کریں گے بلکہ جو اس کے دوسرے جو پہلو ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے اس پہ بھی آپ کریں گے. تو یہ میسج میرے خیال میں اگر آپ جیسے لوگوں کی طرف سے جائے گا تو میرے خیال میں ملک میں ایک ڈائریکشن سیٹ ہوگا. دیکھیے فارچونیٹ کہہ لیں ہمیں آپ یا انفارچونیٹ کہہ لیں، ابھی بہت ریسنٹلی ہم نے اس ایریا پہ فوکس کرنا شروع کیا ہے ایز فار ایز گورنمنٹ از کنسرنڈ. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کا مطلب ہے ابھی ہم اس کو جس لائن پہ اسٹیبلش کر لیں گے نا یہ اسی لائن پہ چلتا رہے گا. میری رائے میں بنی ہوئی چیزوں میں سے غلط چیزوں کو درست کرنا مشکل ہوتا ہے، نئی چیز کو ٹھیک سمت میں چلانا آسان ہوتا ہے. سو ابھی ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں ہم اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں جی. سو میرے خیال میں اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ کہ جو سینٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بن رہا ہے یہ اس کی گفتگو نہیں ہے، یہ پورے ملک میں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی ڈائریکشن جو ہے نا اس کو طے کرنے کی بات ہے. بالکل. مثلاً اگر آج آپ پالیسی میں یہ ڈیسیجن نہیں رکھتے کہ ہم ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں گے، ایجوکیشن کو ایز اے پارٹ آف ڈیولپمنٹ کریں گے، بالکل. تو آپ اس کے نتیجے میں جو ارلی چائلڈہڈ سینٹرز بنائیں گے نا اسکولز میں انڈیپینڈنٹ یا کسی بھی اور جگہ بنائیں گے، ان کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہونی ہے وہ آپ کے اس ایک ڈیسیجن نے طے کر دینی ہے. بالکل بالکل. اچھا، ہم آئسولیٹڈلی ان تمام مسائل کو گورنمنٹ لیول پہ ہم سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ ہم اس کو درست کرنے میں سنسیئر بھی ہیں. گورنمنٹ لیول پہ ہر ادارہ سنسیئر ہے جی. بالکل. بات صرف یہ ہے کہ جب آپ اس کو میٹیریلائز کریں تو وہ اسی فارم میں ہو جو آپ کے ذہن میں تھی. بالکل. ہمیں اس وقت اسٹنٹنگ بہت ہم نے اس پہ بات کی جی اور ایگزسٹ بھی کرتی ہے جی. اسی طرح سے اور ڈفرینٹ پرابلمس جو میل نیوٹریشن سے آتے ہیں وہ سب کے سب ہمیں پتہ ہے، اور اس میں پاکستان بلینز ضائع کر رہا ہے ہر سال کیونکہ ہمارے 40% سے زیادہ بچے اسٹنٹڈ ہیں. اسی طرح کے جی بالکل. اچھا، اس کی اکنامک کاسٹ کیا پڑتی ہے معاشرے کو یہ بھی ورک آؤٹ ہم کر چکے ہیں جی. ٹھیک ہے کہ اگر آپ کا ایک بچہ اسٹنٹڈ ہے یا پراپرلی ڈیولپڈ نہیں ہے تو اس کی کاسٹ ان ٹرمز آف منی آپ کو کتنی لانگ رن میں پے کرنی ہوتی ہے. بالکل. اور اس بچے کے لیے بھی کیونکہ وہ ایک ایوریج ایک پروڈکٹیو زندگی نہیں گزار سکتا کیونکہ اس کے بہت سارے جو کریٹیکل فنکشنز تھے، کیپیبلٹیز تھے، وہ کمپرومائز ہو چکی ہوتی. بالکل. میری رائے یہ ہے جی کہ جو بھی ہم بنائیں پالیسی، ایک تو ہم نے بنائی ہوئی ہے فیڈرل، میں اسی طرف آ رہی ہوں جو آلریڈی آپ نے دیکھی، وہ ایک بالکل کیا کہنا چاہیے ایک ڈائنامک سا ڈاکومنٹ ہے جو اوور دا پیریڈ ایوالو ہوتا جائے گا جی. لیکن دیکھیے لائف کی جو سکسیس ہے نا کسی بھی بچے کی، وہ بہت تھوڑا حصہ اس کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے اور بہت سارا حصہ اس کا دوسری چیزوں پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہاؤ ویل دے کنڈکٹ دیم سیلف ان لائف. بالکل. اچھا، ان کی اپروچ ٹورڈز لائف کیسی ہے. بالکل. ان کی اپنی سوشلائزیشن کس طرح سے ورک کرتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. ان کے جو کوگنیٹو پروسیسز ہیں وہ کتنے الائنڈ ہیں اس وقت کی ضرورت کے ساتھ جہاں ان کو پلیس کر دیا جاتا ہے. صحیح بات. سو یہ دیکھیے اس میں ایجوکیشن ایک کمپوننٹ، اور مثال اس کی آپ یوں لے سکتے ہیں. دیکھیں میں بہت سارے اپنے دوست دیکھتا ہوں جو اکیڈیمکلی بڑے ساؤنڈ تھے لیکن لائف میں سکسیزفل نہیں تھے، اور بہت سارے ایسے جن کو میں اپنے اسکول میں زمانے میں ہم کہتے تھے کہ یہ نالائق ہیں، پڑھتے وڑھتے کوئی نہیں ہے، اور لیٹر آن وی فاؤنڈ کہ وہ بہت سکسیزفل لائف گزارتے ہیں ہر لحاظ سے. سو سکسیس والا ہمیں اس پیریڈ میں بچوں کو لائف سکسیس کے لیے تیار کرنا ہے. بالکل. اور جو شخصیت کے کئی پہلو ہیں ان سب پہ فوکس کرنا چاہیے. ایکنالوجنگ دیٹ کہ ایجوکیشن از ون آف دوز تھنگس، بٹ ایجوکیشن از ناٹ دا اونلی تھنگ وچ ڈیسائڈز یور سکسیس ان لائف. بالکل. تو اس طریقے سے اس کو ایکسیس بہت صحیح آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے. اور ایجوکیشن کے جو شروعات ہے یا لرننگ
کا جو ہے شروعات وہ بچے کے 5 یا 6 سال سے نہیں ہوتا ہے، وہ تو بہت ارلی، جیسے میں نے کہا کہ ایون ڈیورنگ دا پریگننسی بہت جی بالکل پری برتھ پیریڈ سے شروع ہو جاتا ہے. جو ماں جس انوائرمنٹ میں ہے یا ماں کا جس طرح کا ایکسپوجر ہے، ماں کا انٹریکشن انوائرمنٹ کے ساتھ اپنے گھر کے اندر، وہ تمام چیزیں ڈائریکٹلی بچے کو امپیکٹ کرتی ہے اور وہ سب بچے کی لرننگ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو ہمیں تھوڑا لرننگ اس طرح سے لینا ہے کہ کہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور اس کے کنٹریبیوٹرز کیا ہے. تو کنٹریبیوٹرز آپ نے بہت اچھے سے ان کو ہائی لائٹ کیا اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ باتیں آپ کے منہ سے لوگ سنیں گے. اور یہ نہ صرف ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں ان کو امپیکٹ کرے گا، بلکہ اوور آل ملک میں جو ایک اپروچ ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی طرف، اس کو ہوپ فلی پازیٹیولی امپیکٹ کرے گا. Now coming back to the Center of Excellence، جو کہ ایک ہم سب کا خواب ہے اور ہوپ فلی اگلے 1-1.5 سال میں یہ بنے گا اور یہ فنکشنل ہوگا. تو اس کا آپ اسکوپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ تھوڑا اس کے اسکوپ پہ آپ بات کریں گے کہ اس سینٹر کا اسکوپ کیا ہوگا، لوگ اس سے کیسے بینیفٹ کریں گے، یہ کس طرح کسی اور سینٹر سے ڈفرینٹ ہوگا؟ ٹو اسٹارٹ وتھ نا جی، جو آئیڈیا ہمارے ذہن میں ہے اوبویسلی یہ پھر جب ہم شروع کر لیں گے تو ایوالو بھی ہوتا جائے گا، لیکن ٹو اسٹارٹ وتھ اس کے جو اسپیکٹس ہیں نا، اس میں میں نے جیسے کیا تھا کہ ایک تو انٹیگریشن آف ریسورسز ہے جی. اور صرف نیشنل لیول پہ نہیں، ہم اپنے کلچر وے آف لائف میں بہت زیادہ ریزیمبلنس رکھتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ کنٹریز کے ساتھ. جی. اور ہماری وہاں پہ ایک اب روپانی فاؤنڈیشن کے ذریعے سے پریزنس بھی ہے. بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ یار آپ چیزوں کو ری انوینٹ نہ کریں، ریڈو نہ کریں، آپ کے پاس ایک جگہ ہو جہاں پہ تمام ریسورسز جو ہیں پول کر دیے جائیں اور ان کو ان تمام کمرشل چیزوں سے بچا لیا جائے جس کی وجہ سے ریسٹرکشنز آتی ہیں. بالکل. تو تب سب کے لیے یوزیبل ہو جائیں اوپن سورسز کے طور پہ. تو ایک تو یہ ہے پہلا آبجیکٹیو اس کا یہ تھا جی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ اس کو ایک کہہ لیجیے ماسٹر ٹریننگ ٹائپ فیسلٹی بنایا جائے، کیونکہ جب ہم ارلی چائلڈہڈ کی ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں نا جی، اٹس ناٹ اونلی دا ٹیچرس جس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پڑھانے کا اس طرح کا عمل نہیں ہے جس طرح کا اس سے بعد کے گریڈز میں ہوتا ہے. یہ تو ایک اس میں ایک کیئر گیور چاہیے ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو ایک پلے ایریا چاہیے ہوتا ہے، ایبسولوٹلی، جس کے اندر آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جہاں پڑھانا نہیں ہے، انہوں نے کر کے سیکھتے جانا ہے زندگی کو. اس کے اندر سوشلائزیشن کے آپ نے سیگمنٹس بنائے ہوتے ہیں. بالکل. اسی طرح سے لرننگ میوزیم کا ایک کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے جی، جس کے اندر پایا جاتا ہے. اس طرح کیئر گیورز کے علاوہ پھر آپ اساتذہ کے علاوہ پھر آپ ڈاکٹرز، جی ٹھیک ہے، پیڈیاٹریشنز ہیں، ان کی ضرورت پڑتی ہے، سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. سو یہ اس کے بہت سارے ڈسپلنس ہیں جہاں سے لوگوں نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. سو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پروویژنز اس سینٹر میں رکھی جائیں اور ایٹ لیسٹ اس کے ذریعے ایک ریزنیبل پول آف پیپل تیار کیا جائے جو پھر آگے اس کو ڈسیمینیٹ کر سکے. اور یہ لوگ ایکیڈیمکلی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کوالیفائڈ نہ بھی ہوں، جو کہ ہمارے ہاں بھی جیسے ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوں جو اس کام کا تجربہ اور سینس رکھتے ہیں اور اس سے جڑنا چاہتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اس میں پیرنٹس کی ٹریننگ بھی شامل ہے، اس میں مدرس کی ٹریننگ بھی شامل ہے. بالکل. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ یہ جو سینٹر آپ بنائیں گے اس میں اسپیشلی جو دور افتادہ علاقوں میں لوگ ہیں جو تھرو ڈسٹینس لرننگ یا آن لائن آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس سینٹر سے وہاں جو ماڈل امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس سے وہ بینیفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کیسے آپ لیوریج کریں گے؟ جو آپ کا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے آپ کا، تو بہترین ایک ہے. جی سر. یہ دو کمپوننٹس ہیں نا، ان کو باری باری اگر ہم ٹیک اپ کریں. دیکھیں پہلا کمپوننٹ تو ہے کہ ایکٹیویٹیز کیا کریں گے اس سینٹر میں جو اس کو یوزفل بنائے. تو میں نے دو چیزیں آپ سے گزارش کی کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. تیسری جو چیز ہے میرے خیال میں وہ ریسرچ کا کمپوننٹ ہے. اوکے. ٹھیک ہے. کیونکہ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ہو یا ڈیولپمنٹ ہو، یہ بہت سارا کلچرلی ایمبیڈڈ اس کا سیگمنٹ ہوتا ہے. بالکل. آپ بہت ساری چیزیں جو کہ دنیا کے دوسرے حصوں میں ارریلیونٹ ہوتی ہیں آپ کے یہاں ریلیونٹ ہوتی ہیں. ہمیں اپنے فیملی سٹرکچرز،
ہمیں اپنے سوشل سٹرکچر، انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی گروتھ کو سوچنا ہوگا. تو یہ اس کے لیے آپ کو نا لوکلائز ریسرچ چاہیے بہت انرچ قسم کی. سو تیسرا جو کمپوننٹ ہم اس سینٹر میں پلیس کریں گے نا جی، وہ یہ ریسرچ کا ایلیمنٹ ہوگا، جو کہ ملک کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں یہ پروگرامز چلتے ہیں مختلف لیولز پہ، ان سے جنریٹڈ ڈیٹا جو ہے اس کو انالائز کر کے ہمیں گائیڈ کر سکے کہ ہمیں ان سے کیا لرن کرنا ہے اور فیوچر ڈائریکشن کیسے بنانی ہے. بالکل. سو مینلی تو یہ 3 اس کے حصے ہیں جی. اچھا، اس کے اگلا جو آپ دوسرا بات کر رہی تھیں کہ اس کی پھر ڈسیمینیشن کے موڈز ہیں. جی. ایک تو وہی فیس ٹو فیس والا ہے جی، جس کو ہم ابھی بھی فار سم ریزن لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی بیسٹ ہے، ڈائریکشن کا وہ طریقہ اچھا ہے. جی. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو ہم اپنا جو والیوم ہے نا اس کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. سو ہمیں ایدر آن لائن کو دیکھنا ہوگا یا بلینڈڈ فارم میں دیکھنا ہوگا. بالکل. اچھا، اس کا طریقہ اب جو جنرلی آہستہ آہستہ جس طرح سے ٹیکنالوجیز ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں اور ایڈ ٹیک انڈسٹری بہت ان ہوتی جا رہی ہے، رول پلے کر رہی ہے، تو ایسے مٹیریلز ڈیولپ کرنا جو انٹریکٹیو ہوتے ہیں، جس میں انفارمیشن کے ڈفرینٹ میڈیمز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ویڈیوز کی فارم میں، آپ وی آر کی فارم میں، وی آر ٹو فار فرام اس ٹو تھنک اباؤٹ، لیکن وہ ایک پارل فیوچر کا ایک راستہ ہے. اور اس طرح کے جو ویڈیو ریسورسز ہیں نا جی اب، یا ڈیجیٹل ریسورسز جو ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ خود سارے ڈیولپ کرتے ہیں. اب تو ایکسیس آسان ہو گئی ہے، دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی ڈیولپ کرتا ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں. بہت سارے اوپن ریسورسز ہوتے ہیں، وہ بغیر پرمیشن کے یوز ہو سکتے ہیں. آپ کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ آپ کی اسکیم کیا ہے. جی. اس اسکیم کے اندر جو چیزیں فٹ آتی ہوں وہ آپ خود بنا لیں یا آپ کہیں سے بورو کر لیں ٹیکنالوجی، یا پرچیز کر لیں. تو امپورٹنٹ چیز اب میرے نزدیک ان مٹیریلز کے ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی پرائم امپورٹنس نہیں رکھتی. بالکل. یہ آپ کو بہت سارے ملتے ہیں، ان کو ایک اسکیم میں نٹ کرنا، جس کے تھرو آپ ڈیلیور کریں گے، وہ اہمیت رکھتا ہے جی. بالکل. سو ہم ایز سینٹر جو ہے یا آن لائن پرووائڈرز آف دس فیسلٹی، ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم اچھے ریسورسز آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور پھر اب ہمیں سوٹ کرنے والی ایک اسکیم ڈیولپ کر سکیں ہر پروگرام سے ریلیٹڈ اور اس کے ہر سیگمنٹ سے ریلیٹڈ جی. اس کی ڈسیمینیشن پھر ہم اپنے لرننگ پلیٹ فارم سے کریں گے. یونیورسٹی کے پاس آن لائن ایجوکیشن ڈیلیوری کے پرابیبلی اگر پاکستان میں بیسٹ نہیں تو بہت کمپٹیٹیو لیول کے ریسورسز آج بھی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو ابھی آپ باتیں کر رہے ہیں اسپیشلی ود ریگارڈ ٹو یوزنگ جو اوپن سورس وہ ریسورسز اویلیبل ہے، تو اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی پہ آپ کی ٹیم کام کر رہی ہے یا کرنے جا رہے؟ OER جو ہے نا، جس کی آلریڈی ایک پالیسی موجود ہے، انٹرنیشنلی بھی موجود ہے، اس کے لائسنس کی فارمز موجود ہیں، مٹیریل تک ایکسیس موجود ہے، اور یونیورسٹی ابھی بھی اس کو یوز کرتی ہے اپنے باقی پروگرامز میں. سو جب ہم اس کے لیے بھی اسی پالیسی کے تحت ہم اس کو استعمال کریں گے. اچھا، ایک چیلنج جو پاکستان میں فیس کر رہے ہمارے اسپیشلی ینگ جو اسپائرنگ پروفیشنلز ہے، جو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں اپنا ایک وہ کیریئر اپنانا چاہ رہے، یا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پڑھ کے بہت سارے ہیلتھ کے اندر بھی ایز اے پروفیشنل جا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں اسپیشلی ٹیچنگ فورس میں اس کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یعنی ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی کوالیفیکیشن ہے، کوالیفائڈ ہے، تو اس کو جس طرح سے BEd M.Ed کی اہمیت ہے اسی طرح نہیں ہے. اور یہ ایک بہت ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. جو ہمارا الائنس ہے، پاکستان الائنس فار ارلی چائلڈہڈ، ہم تقریباً 12-13 یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے اور اسی اس پہ کر رہے کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کے کورسز بنانے میں ہیلپ کرتے ہیں، اور اسی طرح کی ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. تو اس میں ان کو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو بچے ہیں جو ان کورسز کی طرف یہ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم کر کے کل کو جا کے مارکیٹ میں ہمیں اس طرح سے جاب نہیں مل سکتی، اسپیشلی گورنمنٹ میں. پرائیویٹ سیکٹر پھر بھی ایبزارب کرتا ہے، لیکن گورنمنٹ میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کہ دیکھیے، یہ صرف اس سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے. ٹیچر ایجوکیشن کا نا، ٹیچر ایجوکیشن سیکٹر جو ہے اس کا ایک جنرل ایشو ہے. یہ بڑا امپلائر اس ملک میں اب بھی گورنمنٹ ہے. جی. ٹھیک ہے.
یا لوگوں کی جو ایسپریشنز ہیں نا، مڈل کلاس طبقہ جو ہے یا لوور مڈل کلاس سے جو لوگ آتے ہیں، ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کی جاب میں جانا ہے، ہم نے جی گورنمنٹ جاب کریں فار مینی ریزنس. بالکل. اچھا، اب پرائیویٹ سے گورنمنٹ کا یہ جو ہے، اس میں ایک بڑا ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ جس طریقے سے ریکروٹمنٹ کرتی ہے، ریکروٹمنٹ ایجنسیز اور جو ان کی ٹریننگ کرنے والے ادارے ہیں، پڑھانے والے ادارے ہیں، ان کے درمیان کوئی سنک نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، آفیشلی کوئی بھی نہیں ہے جی. پرسنل لیول پہ آپ کنیکٹ ہو جائیں تو ہو جائیں. سرکار اس بات کو توجہ نہیں دیتی کہ ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کیا کہتے ہیں. بالکل. یعنی میں سمپل سی ایک مثال آپ کو بہت بڑا ڈسکنیکٹ نہیں ہے، بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے، اور ویسٹیج آف ریسورسز بھی ہے جی. مثلا اگر میں نے آج گورنمنٹ کی کسی بھی ریکروٹمنٹ ایڈورٹیزمنٹ میں ایک لفظ چینج کرانا ہونا، بالکل، تو بینگ این ایکیڈیمک فرام اے یونیورسٹی ریپرزینٹنگ ٹیچر ایجوکیشن کمیونٹی، آپ نہیں کرا سکتے. اچھا، یہ جو بہت ساری مس ٹرسٹ کی چیزیں اوور دا پیریڈ بن گئیں، انہوں نے اس پروفیشن کو خراب کیا. بالکل. گورنمنٹس یہ سمجھتی ہیں کہ اساتذہ کی ٹریننگ نہ بھی ہوئی ہو تو ان کو ریکروٹ کر کے ہم ان کی ایک انڈکشن ٹریننگ کر کے یہ معاملہ حل کر سکتے ہیں. بالکل بالکل، ایک شارٹ ٹرم ٹریننگ آل ٹوگیدر انکریکٹ جی. بالکل بالکل، یہ انفارچونیٹ ہے. یہ اس کے پیچھے جو وہ ریزن بتاتے ہیں ڈسکشنز میں کہ یار آپ کے ٹرینڈ ہوئے ہوئے ہیں ٹیچر یا نہ ٹرینڈ ہوئے ہوئے ہوں، ان کے پڑھانے میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے یہ ان سے بہت دفعہ گزارش کی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت عام زندگی میں کہتے ہیں کہ یار ہماری پولیس کچھ نہیں کرتی، تو میری گزارش ہے کہ 2 دن پولیس کو چھٹی پہ بھیجتے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ پھر دیکھیے کہ لا اینڈ آرڈر کو کیا ہوتا ہے. صحیح بات جب ہے. کوئی ادارہ فنکشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے یہ نظر نہیں آتا عموماً لوگوں کو. جب اس کی ایبسنس ہوتی ہے تو وہ فوراً نظر آ جاتا ہے. بالکل. پہلا پوائنٹ میرا یہ. دوسرا ہے کہ لیٹ سپوز میں فار اے مومنٹ آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں کہ ٹیچرز اتنا اچھا کام نہیں کرتے ٹریننگ کے بعد جتنا کہ کرنا چاہیے، یا ان ٹرینڈ اور ٹرین ٹیچر میں کوئی فرق نہیں ہے پرفارمنس کا، یہ بھی بات مان لیتا ہوں. تو اس کا حل یہ ہوا نا کہ آپ ٹریننگ کو اچھا کر لیں. بالکل. آپ اس کی ریکوائرمنٹ ہی ختم کر دیں، یا کہیں کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا جیسے کچھ ہاسپٹلز میں اگر زیادہ لوگ فوت ہونا شروع ہو جائیں کسی وجہ سے، تو میں کہوں کہ یار ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، میں کل کو ایک ان ٹرینڈ بندہ ہائر کروں گا، اسے ہاسپٹل میں 1 سال کی ٹریننگ دے دوں گا یا 6 مہینے کی انڈکشن ٹریننگ کر دوں گا، تو وہ ڈاکٹر کا کام کرتا رہے گا. صحیح بات. وہاں تو آپ یہ نہیں کہتے، بالکل، کیونکہ اس کا امیجیٹ کانسیکوینس ڈیتھ ہے. بالکل. اس کا بھی لانگ ٹرم کانسیکوینس از ورس دین ڈیتھ. ایبسولوٹلی. یہ تو پورے آپ پورے معاشرے کو آپ بالکل ہینڈی کیپ کر دیتے ہیں. بالکل. آپ کو اگر اس بات سے تسلی نہیں ہے کہ جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ کافی ہے، بالکل، تو آپ سپورٹ کریے پری سروس ٹریننگ کے اداروں کو، ان سروس ٹریننگ کے اداروں کو، کہ وہ اپنے اساتذہ کی ٹریننگ ٹھیک کر لیں. بالکل. اس میں جو اور وہ اس کے لیے جی کنیکٹ ضروری ہے آپس میں. اس میں جو تھیوری اینڈ پریکٹس ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کدھر ہمارے گیپ سے، جہاں بھی آپ چاہتے ہیں، جس وجہ سے ہماری ٹریننگ یا ٹرین شدہ لوگ اتنے ایفیکٹو نہیں ہوتے. لیکن ٹریننگ کو آل ٹوگیدر ریکوائرمنٹ ہی نہیں بنانا، میرے خیال میں یہ تو ہم گزشتہ 15-20 سال ہمیں ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے کہ آپ نے ٹیچر ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ کو بہت کمپرومائز کر دیا. تو اس کو کہاں سے اس ڈیبیٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ مجھے بہت ہی جو باتیں میں نے آپ سے گزارش کی، یہ میں کوئی درجنوں دفعہ ان محکموں کے افسران سے کر چکا ہوں جو ان کاموں کو کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ان پرنسپل ایوری ٹائم وی ڈسکس ود دیم دے ایگری ٹو دیز تھنگس. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پروسیسز آف چینج میں کیا مشکل ہے کہ اینڈ پہ وہ چینج ہوتی نہیں ہے. جی، جو یہ بات کر رہے نا ڈاکٹر صاحب، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشنسٹ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ایز این ایکسپرٹ یہ بات کرو. ایز اے مینیجر، ایز اے ڈائریکٹر یا ایز اے لے مین کر سکتے ہیں. البتہ یہ اکثر میں نے بھی اس طرح کے کامنٹس سنے ہیں کہ ایک ایم ایس سی بہت بہتر پڑھا سکتا ہے بایولوجی یا فزکس. ٹھیک ہے، اس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اس کو آتا ہوگا، لیکن جو اس کی پیڈاگوجی ہے، جو اس کی میتھڈالوجی ہے، جو چائلڈ سائیکالوجی ہے،
بہت سارے ڈائنامکس ہے جو ایک ٹیچر نے سیکھنا ہے. سمپل سا آرگومنٹ ہے جی, آپ اپنے ارد گرد لوگ دیکھ لیجئے, کہیں دور نہ جائیں, اپنے اساتذہ میں دیکھ لیجئے, کیا ہر لائق آدمی اچھا استاد تھا؟ آپ کو بہت سارے نظر آئیں گے جو اپنے کیریئر میں بہت کمپیٹنٹ کنٹینٹ وائز نہیں تھے لیکن وہ اچھے استاد تھے. بالکل. اور بہت سارے ایسے ہیں جو پڑھنے کے کیڑے تھے, جن کو ہم اپنی زبان میں تھیٹے کہتے تھے. بالکل. وہ پڑھائی میں اتنے تھے لیکن وہ بات نہیں کر سکتے تھے, ٹیچر نہیں بن سکتے تھے, پڑھا نہیں سکتے تھے جی. سو ٹیچنگ ایک علیحدہ اسکل ہے جی, اور کنٹینٹ کا آنا ایک علیحدہ اسکل, ایک الگ. بالکل. اس پہ بالکل آپ چاہیں تو میں ایک پورا علیحدہ سے پروگرام کر سکتے ہیں. بالکل. دوسرا جو آپ ECE کے معاملے میں ہے نا جی, اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈسٹنکشن ہی گورنمنٹ نے نہیں کی جی, کہ کس سٹیج پہ پڑھانے والا کون ہوگا. جی. آپ نے, میں اس کو یوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ گورنمنٹ کے ریکروٹمنٹ ماڈل کو دیکھیے. بالکل. آپ لوگوں کی کیریئر پاتھ وے کا تعین لیول آف اسکول کے ساتھ جوڑ کے کر رہے ہیں. بالکل. جو یونیورسٹی میں آ جائے گا اس کا کیریئر پاتھ وے یہ ہے کہ وہ گریڈ 21 تک چلا جائے گا, پروفیسر بن سکتا ہے. جو کالج میں جائے گا وہ پروفیسر بنے گا تو گریڈ 20 تک رہ جائے گا. اچھا. جو اسکول میں ہوگا وہ بھی میرے جتنا ہی پڑھا لکھا ہوگا لیکن وہ ان میں سے 20 میں جانے والوں کی تعداد بہت کم اور میجورٹی 17-18 میں ریٹائر ہو جائے گی. بالکل. جو مڈل اسکول میں آ جائے گا وہ اس سے بھی نیچے اپنا کیریئر ختم کرے گا, اور جو ایلیمنٹری اسکول میں ہوگا یعنی مڈل اسکول یا ایلیمنٹری کہہ لیجیے اور پھر پرائمری میں ہوگا وہ اس سے بھی نیچے ختم ہو جائے گا. آپ کے پاس کیریئر اپرچونیٹیز جوں اسکول کا لیول کم ہو جاتا ہے تو آپ کی کیریئر اپرچونیٹی لمٹ ہوتی جاتی ہے, جبکہ آپ کی کوالیفیکیشنز ممکن ہے کہ ایک ہی جیسی ہوں. آپ کا کیریئر پاتھ مثلا ECE کا ٹیچر غیر اہم ہوتا ہے, سب سے اہم وہی ہوتا ہے یونیورسٹی کے, ایسے نہیں ہوتا. سب سے اہم وہی ہوتا ہے, اور سب سے مشکل بھی وہی ہے پڑھانا. سب سے زیادہ ذمہ داری بھی وہیں پہ, بنیاد اس نے رکھنی ہے, اوپر جو عمارت ہوگی آپ نے اسی پہ بلڈ کرنا. اب آپ ذرا صرف ایک دفعہ خود دیکھ لیجئے گا کہ اگر میں پرائمری اسکول میں ٹیچر لگ جاؤں تو میں اپنے پورے کیریئر میں پوری محنت کے بعد بھی کہاں پہنچ کے اینڈ اپ ہو جاؤں گا, اور اس وہاں تک پہنچنے کی اپرچونٹی ان پرپورشن ٹو ریکروٹمنٹ کتنے لوگوں کے پاس ہوگی. سو وائی شوڈ اے پرسن ہو از کیپیبل وڈ لائک ٹو اسٹے ان ECE میں تو ابھی ہمارا کوئی ہے ہی نہیں نا, ایسا کوئی پیٹرن, کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. سو گورنمنٹ کو جی اپنی ریکروٹمنٹ کا اسٹرکچر ٹھیک کرنا ہوگا. اس لیے نہیں کہ گورنمنٹ از دا اونلی ریکروٹر, لیکن جو پیٹرن گورنمنٹ بناتی ہے باقی پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے بھی پھر آلموسٹ اسی پہ, جو سیمی گورنمنٹ اور گورنمنٹ ہیں وہ سارے اسی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سو ہمیں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں کیریئر پاتھ ویز ہیں ان میں اپرچونٹیز کو ریشنلائز کرنا اور ایکول کرنا ود رسپیکٹ ٹو دا کوالیفیکیشن, یہ ہونا چاہیے. پریفرنس of one stage over another stage is not a good idea. بالکل. ایٹ لیسٹ تعلیم کے معاملے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے وہ انکریج کرتا ہے کہ جو کم کیپیبل ہے وہ نیچے آ جائے, بالکل, اور جو وہ بنیاد ہی خراب کرے اوپر چلا جائے. جبکہ یہ ریورس تو کیا جا سکتا ہے, کرنا نہیں چاہیے ویسے, لیکن اگر بہت مجبوری آپ نے ضروری یہ کلاسیفیکیشن کرنی ہے تو ریورس کر دیجئے. سب سے آپ کو کیپیبل لوگ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں چاہیے, اور ان کو پھر اسی طرح سے کمپنسیٹ کرے, اور ان کو جو ایک کیریئر پاتھ ویز ہیں, کیریئر پاتھ وے یا تو سیم کرے یا ان کو بہتر آپ انسینٹیوز دے دے, کیونکہ بنیاد آپ کی وہی ہے, وہیں سے آپ کی بنیاد بنتی ہے, اسی کے اوپر آپ نے باقی ماندہ جو بچے کی زندگی ہے اس کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. یہ جو آپ کے کیریئر کے اسٹرکچرز ہیں نا جی, جب تک گورنمنٹ ان کو ری تھنک نہیں کرے گی نا, تو اس میں کوئی امید ہے آپ جیسے لوگ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب ہائی لائٹ تو آلریڈی آپ کر رہے, لیکن کوئی آپ اسرٹیو رول پلے کرے, کیونکہ یہ تو میں آپ سے آنیسٹلی اسپیکنگ گزارش کروں, دیکھیں مائک سامنے ہو تو مایوسی کی بات نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات. آئی ہوپ کہ کبھی ہوگا, لیکن ٹرولی اسپیکنگ میں آج کل ٹیچر ایکریڈیٹیشن کونسل کو بھی دیکھتا ہوں جی, جب بھی ہم نے کبھی پروونشل یا فیڈرل کے سیکٹری صاحبان کو
درخواست کی نا کہ اس موضوع پہ ہم سے ڈسکشن کے لیے آ جائیں تو وہ نہیں آتے. تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو کیوں نہیں آپ بتاتے؟ وہ کسی نہ کسی ایسے نامینی کو بھیج دیتے ہیں جو ہماری بات سنتا اور سمجھتا ہے لیکن وہ ڈیسیجن میکر نہیں ہوتا. تو پھر جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو انگیج کریں نا سر. ان کو کیوں نہیں ہم انگیج کرتے؟ ان کو یہ ہمیں جس دن آپ کی بیوروکریسی اس بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کو ذہنی طور پہ تیار ہو جائے گی, پولیٹیشین سمجھ جائیں گے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ سارے بیوروکریٹس نہیں سمجھتے ہیں. پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں, شاید اتنا زیادہ ان کے خیال میں وقت نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ ان باتوں پہ توجہ دے سکیں جس لیول کے بیوروکریٹس کو اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہ آپ کے سسٹم میں, ایجوکیشن سسٹم میں ایک بہت ہی بڑا, میں سمجھتی ہوں بہت بڑا گیپ ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جس کے کئی نقصانات ہیں. اٹس ناٹ اونلی دا لرننگ آف چلڈرن یا جو ہمارے جو ورک فورس ہے ان کے کیریئر پر, اس کے کئی لانگ ٹرم ہمارے لیے ہے. آپ کے جتنے بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جی, بچے اور بڑے, ان کی زندگیوں کا تعلق اس بات سے جڑا, اس بات سے ایبسولوٹلی. ان کی, میں اس کو ٹرم یوز کرتا ہوتا ہوں جی, لائف سکسیس جو ہے. لائف سکسیس از ناٹ اباؤٹ اونلی ارننگ اے ہیوج سم آف منی اینڈ بیکمنگ رچ. یہ نہیں ہے جی. لائف جو سکسیس ہے نا, وہ سیٹسفیکشن کا بھی نام ہے, ہیپینس کا بھی نام ہے, ٹھیک ہے, ایمپتھی کا بھی نام ہے. لائف سکسیس جو ہے وہ ایک خوش باش زندگی گزارنے کا نام. اور پھر آپ نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنے سوسائٹی میں, اسی سے تو سیٹسفیکشن آنی چاہیے. یہ ساری بات کا تعلق ان فیصلوں سے ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیے. بس امید ہمیں آپ جیسے لوگوں سے ہے, پلیز اس پہ آپ اپنا اسرٹیو رول کنٹینیو کریں, پلے کرنا جاری رکھے. ہم اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ کچھ کی میسیجز آپ اسپیشلی ہمارے جو پرائمری اسٹیک ہولڈرز ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ میں, وہ پیرنٹس ہے, تو ان کو کوئی کی میسیج دے دیں. اور پھر ہمارا جو اوور آل ورک فورس ہے ان کو کس طرح سے اپنا اپروچ اس میں چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر ہمارے پالیسی میکرز, ہماری حکومت, ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. والدین کو نا جی, ہم سب اس تجربے سے گزرے ہوئے جی. والدین کو میں ہمیشہ اپنے ارد گرد بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کے ذریعے سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش نہ کریں جو آپ زندگی میں نہیں کر سکے. They are not meant to live a life which you think for them is good. They are supposed to live their own lives جی. آپ ان کی مدد یہ کر سکتے ہیں کہ جو زندگی وہ اپنے لیے چوز کرتے ہیں, آپ اس زندگی کو بہتر بنانے میں ان کی مدد کریں. میں اپنی زندگی میں جو میرے کمیاں رہ جاتی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ذریعے سے وہ کمیاں پوری کر دوں. I know. بالکل, which is not correct. یہ in a way درست نہیں. دوسرا والدین سے میں کہتا ہوں, آج تک سختی کرنے سے کوئی بچہ نہیں سدھرا, ایک بھی نہیں سدھرتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے خوف سے وہ کچھ عرصے کے لیے اپنا رویہ بدل لے, لیکن جس دن اس کو موقع ملے گا وہ اپنی نیچر کے مطابق چلے گا. بالکل, نیچر اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے جی. آپ کا جواب نرچرنگ ہے جی, اور نرچرنگ بھی اسی نیچر کی کرنی ہے جو اس کو رب نے دی ہوئی ہے, اور اس میں سختی یا مار پیٹ کی گنجائش نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. صرف فزیکل سختی نہیں جی, مینٹل ٹارچر کی گنجائش نہیں ہے, ٹیز کرنے کی نہیں ہے, اس کو دوسرے بچوں سے کمپیئر کر کے ہمیشہ پریشر میں رکھنے کی نہیں ہے. بالکل, کوئی بھی چیز کبھی بھی نرش نہیں کرتی جب تک آپ اس کو کسی بھی طرح کے اسٹریس میں رکھتے ہیں. بالکل, ٹرسٹ دیم, let them decide what is good for them and help them to achieve those things which they feel happy after doing them. Thank you so much. Thank you so much. تو والدین ہو گئے جی, اور ہمارے ورک فورس اسپیشلی ٹیچرز کے لیے, کیونکہ ان کے ہاتھوں بچے بہت زیادہ. ٹیچرز کو میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں جی, آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو یاد کر لیں. اوکے, کیا آپ کو وہ اساتذہ یاد ہیں جو آپ کو پڑھاتے بہت اچھا تھے, یا وہ اساتذہ یاد ہیں جو آپ کے ساتھ شفقت کرتے تھے, جن کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا تھا؟ میں تھورلی بیلیو کرتا ہوں کہ صرف کتاب پڑھنے کے لیے بچے کو ٹیچر کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور خاص طور پہ آج کے دور میں.
بالکل. آپ کی سکسیس اس بات میں ہے کہ جس دن وہ نکل کے آپ سے پڑھ کے جائے تو وہ یہ چاہتا ہو یا چاہتی ہو کہ وہ آپ کی طرح کا بن جائے اور دوبارہ آپ سے آ کے پڑھے. ہاں آپ کے ساتھ زندگی کا تعلق ہے نا جی اسٹوڈنٹ کا میرے ساتھ. سو جس دن وہ آج کل ٹک ٹاک بہت چلتی ہے نا جی, تو ایک ٹک ٹاک میں نے دیکھا, اس نے کہا کہ آپ اچھے باپ تھے کہ نہیں, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہونا. تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھئے کہ کیا اس کو آپ کی صفات والا ہسبینڈ چاہیے. اگر وہ کہے گی نا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اچھے آپ نے فرض اپنا پورا کیا. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا, اگر وہ زندگی میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہو, جب وہ آپ سے پڑھ کے چلا جائے تو پھر آپ کامیاب تھے. کتاب آپ نے زیادہ پڑھائی یا کم پڑھائی, وہ پڑھ لے گا, لیکن آپ سے زیادہ اچھے آپ نے اس کی شخصیت پہ کتنا اثر چھوڑا, اس کو زندگی کے طریقے کتنے اچھے طریقے سے سکھائے, یہ امپورٹنٹ بات ہے جی آج کے دور میں. سو اساتذہ کرام کو جب بھی وہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرے نا, تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میری کوئی بھی غلط بات, کوئی بھی غلط فکرہ, کوئی بھی فزیکل پنشمنٹ اس کی زندگی پہ بری طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے. ایبسولوٹلی. اور پھر آخر میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ابھی ہم بہت ہی پیچھے ہے. جو ہمارا ارلی چائلڈہڈ کا معاملہ ہے, اٹس ناٹ موونگ, اور وہ بہت ہی وہ سائلوز میں تھوڑا بہت چل رہا ہے. گورنمنٹ سے صرف اتنا ہے کہ جس کا جو کام ہے نا وہ اس سے کروا لیں. اوکے. گورنمنٹ میں I don't ask questions about sincerity of people. I believe all of them are very sincere and all of them are dedicated to the work they are doing. They want this country to progress. بالکل. اور اس کے لیے جتنی انرجی ان میں ہوتی ہے they all use that energy. بالکل. لیکن کوشچن یہ ہے کہ ایک کام کو کرنے کے لیے ایک پروفیشنل اس بات کا ٹرینڈ ہوتا ہے. جی. اگر آپ اس سے ہٹ کے کسی اور سے وہ کام کرانے لگیں گے تو اٹس ناٹ اباؤٹ دیئر سنسیریٹی ٹو دا جاب, اٹ از اباؤٹ دیئر اسکل اورینٹیشن ریلیٹڈ ٹو دا جاب. میں ٹیچر ہوں جی, اگر آپ مجھ سے اس ملک کی جو ہے خارجہ پالیسی بنوانا شروع کر دیں گے تو میں پوری اپنی سنسیریٹی کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکوں گا کام ٹھیک. اساتذہ کو جو کرنا ہے وہ اگر اساتذہ کے ذریعے سے آپ کریں گے تو, اور اس کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں, آپ ان کے ذریعے سے کریں گے. اب جب بھی آپ یہ بات کہتے ہیں تو محکمے جواب یہی دیتے ہیں کہ ہم تو ہر کام میں اساتذہ کو شامل کرتے ہیں. بالکل. شامل کرنا اور بات ہوتی ہے اور ان کے ذریعے کرنا ایک اور بات ہوتی ہے. دے شوڈ بی ہیلڈ رسپانسبل فار پلاننگ, ایگزیکیوشن, پالیسی سے لے کے ایگزیکیوشن تک ان لوگوں کے ذریعے سے کرائیے جی. بالکل. ٹھیک ہے. اگر مطلب ایک بہت اچھا کرکٹر ہوگا تو اس کو میں اگر باسکٹ بال ٹیم کا کوچ لگا دوں گا تو باسکٹ بال ٹیم اچھی نہیں ہو سکتی, وہ اچھی نہیں ہو سکتی نا جی. سو اس لیے اور آرگومنٹ جو لوگ سیل کرتے ہیں جی, آئی ڈونٹ بائی اٹ, کہ جی یہ تو جو ٹاپ ٹیئر میں ہوتی ہے یہ تو جنرل ایڈمنسٹریشن کرنی ہوتی ہے نا, اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ تو پھر میں ان سے ایک مثال دیا کرتا ہوں جو میں اس مائک پہ آپ کے سامنے نہیں دے سکتا, لیکن میں اس کی ایک اور ورژن دے سکتا ہوں. اوکے. وہ یہ ہے کہ پھر ایسا کر لیجئے کہ ہمارے جو میرے کئی ٹیچر اساتذہ تھے, بڑے اچھے تھے, بہت قابل تھے اور دنیا میں بڑا نام تھا. بالکل. آپ ایسا کریے, ان کو کل سے ملک کا وزیر صحت لگا دیجئے یا ان کو آپ اٹھا کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیجئے. صحیح بات. بالکل. تو وہ نہیں کر سکیں. تھینک یو سو مچ. جو ٹیچرز سے ریلیٹڈ کام ہے نا جی, میری گزارش ہے کہ ایجوکیشن کا جتنا بھی ہے معاملہ, آپ ایجوکیشن ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے جی. بالکل. اس کو اس کے لوگوں کے ذریعے کروائیے جو اس کے ماہرین ہیں. بالکل. اور ان کو اس طرح کا سپورٹ دے دے, ان کو ٹیکنیکل سپورٹ, آن گوئنگ سپورٹ بہت زیادہ ضروری ہے, ان کے پروفیشنل ڈیولپمنٹ, ان کی گرومنگ. اور آپ نے خود جو گلوبل بیسٹ پریکٹسز ہے یا جو اوپن سورس آپ ریسورسز کی بات کر رہے تھے, تو سب کچھ دنیا میں اویلیبل ہے, ہمیں ان کو پول کرنے کی ضرورت ہے. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ کا میسج مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ سنیں گے اور یہ گفتگو سنیں گے, اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو تھینک یو ویری مچ سر آپ کے ٹائم. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. تھینک یو.